الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ کا بیان چل رہا ہے اور تقریباً 3 جمعے اس کو بیان کرتے ہوئے ہو گئے۔ گزشتہ جمعے میں نے آپ کے سامنے اس پہلی سورت کی دوسری آیت الرحمن الرحیم کو بیان کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنی یہاں 2 صفتوں کا بیان کیا، 2 صفتوں کا تذکرہ کیا۔ پہلی صفت الرحمن اور دوسری صفت الرحیم ہے، اور یہ بات میں بیان کر چکا ہوں کہ الرحمن اور الرحیم ان دونوں صفت میں رحمت ہے، لیکن دونوں کا فرق کیا ہے؟ الرحمن عام رحمت ہے، الرحیم تام رحمت ہے، یعنی الرحمن ہر ایک پر ہے۔ دنیا کا کوئی بھی بندہ ہے، خواہ فرما بردار ہو نافرمان ہو، الرحمن کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ لیکن الرحیم یہ ایسی رحمت ہوگی کہ جس رحمت کے بعد کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور وہ عالم آخرت، عالم جنت ہوگا کہ جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت الرحیم والی بندے کے اوپر ہوگی کہ وہ جس پر بھی ہوگی تام ہوگی۔ اسی آیت کے ضمن میں ایک رحمت کا ذکر کرتا چلوں، اور اس کے بعد آپ کو اگلی آیت مالک یوم الدین کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر نہ جانے کتنی رحمتیں اتاری۔ الرحمن الرحیم سے ہمیں ایک ایسی نعمت کا پتہ چلتا ہے، ایک ایسی رحمت کا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ اللہ رب العزت کی اس دنیا اور آخرت جنت کی تمام نعمتوں کو ایک طرف رکھ دے اور اس نعمت کا مقابلہ کرے تو مقابلہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے جہاں پہلی آیت میں بیان کیا کہ رب العالمین، ہم عالموں کے پروردگار ہیں، اور اس دنیا کو بنایا اور دنیا کو بنانے کے بعد انسان کو بھیجا، اور اگلی آیت جب کہہ رہا ہے کہ الرحمن الرحیم، کہ ہم انسانوں کے اوپر رحمت اور انسانوں کے اوپر رحم کرنے والے ہیں، تو میرے دوستو، اگر مجھے اور تمہیں اس دنیا میں بھیج دیا جاتا، مجھے اور تمہیں اس دنیا میں پیدا کر دیا جاتا اور ہمیں ضلالت اور گمراہی میں رکھا جاتا، کوئی ہدایت ہمارے پاس نہ ہوتی، تو کوئی وقت کا مورخ یہ کہہ سکتا تھا کہ رب نے اپنی صفت الرحمن الرحیم بیان کی ہے کہ میں بندوں کے اوپر رحمت کرنے والا ہوں۔ یہ کیا رحمت ہے کہ لوگوں کو ضلالت اور گمراہی میں رکھا۔ یہ اللہ کی کوئی رحمت نہیں ہے کہ انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ان کو جہنم کا مستحق کر دیا۔ نہیں میرے دوستو، الرحمن الرحیم جہاں اللہ رب العزت نے کروڑ ہو اور لا تعداد نعمتیں مجھے اور تمہیں عطا کی ہے، انہی کے ساتھ ساتھ ایک نعمت ہدایت والی دی ہے کہ جس کا ذریعہ بنایا نبی علیہ السلام کو۔ اللہ رب العزت نے ایک ذریعہ بنایا، حضرت آدم سے وہ ذریعہ شروع ہوا اور نبی علیہ السلام پر وہ ذریعہ اور سلسلہ آ کر کے ختم ہوتا ہے کہ ہر وقت میں اللہ رب العزت نے وقتی اعتبار سے نبی کو بھیجا۔ تو الرحمن الرحیم کے اندر اللہ رب العزت کی یہ نعمت بھی داخل ہے، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر ہم تمام نعمتوں کا اس نعمت سے مقابلہ کریں تو مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کہ ایک تو ہمیں ہدایت دی اور ہدایت نبی کے ذریعے دی،
دوسری چیز نبی بھی وہ نبی کے جو تمام نبیوں کا سردار ہے، یعنی اگر اسی کے اوپر گفتگو کی جائے تو نقطے نکلتے رہیں گے اور بات واضح ہوتی رہے گی، لیکن وقت اس چیز کی گنجائش نہیں دیتا کہ نبی علیہ السلام والی اللہ رب العزت کی یہ نعمت کا ذکر کیا جائے۔ انشاءاللہ موقع ہوا تو کبھی اس چیز کا بھی ذکر ہوگا۔ آج جو میں نے جس آیت کا آج نمبر ہے مالک یوم الدین، آؤ اس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں کہا کہ میں یوم جزا کا مالک ہوں۔ یوم الدین کیا ہے؟ یوم الدین میرے دوستو وہ دن ہے کہ جس دن کے اندر ہمیں اپنے اعمال کا حساب و کتاب دیا جائے گا۔ حساب و کتاب ہونے کے بعد ہمارا اعمال صحیح ہوگا، اس کے حساب سے بدلہ ہوگا، اعمال برا ہوگا، اس کے حساب سے بدلہ ہوگا۔ یہ یوم الدین ہے، یعنی بدلے والا دن، جس دن ہر ایک بندے کو اپنے کیے ہوئے کاموں کا پتہ چل جائے گا، ہر ایک بندہ اپنا جواب دینے والا ہوگا، اس کا کوئی دوسرا حساب و کتاب دینے والا نہیں ہوگا۔ حساب و کتاب ہوگا ہر بندے سے، اس سے خود سے ہوگا۔ اس دن کا مالک ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے مالک یوم الدین کہہ کر اپنے مقام کو بھی بیان کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت ہر ایک چیز کا مالک ہے۔ اللہ رب العزت جتنے بھی درند پرند چرند ہیں، جتنے بھی عالم ہیں، سب ایک کا پالنہار، سب ایک کو پالنے والا، ہر ایک کو زندگی دینے والا، ہر ایک کو رزق دینے والا، یہ اللہ رب العزت ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ بیان کرتا چلوں کہ اگر اللہ رب العزت کا یہاں تعارف ادنا انداز سے ہوتا اور کہا جاتا کہ اللہ وہ ہے جو میرے گھر کا مالک ہے، یعنی اللہ کی بڑائی کو آپ بیان کریں اور قسم کھائیں اور قسم کھا کر کے یہ کہیں کہ میرے گھر کے مالک کی قسم، تو میرے دوست تو یہ غلط نہ ہوگا۔ کیوں؟ جو مکان ہم اس زمین پر بناتے ہیں وہ مکان کا مالک در حقیقت اللہ رب العزت ہے۔ بات کو یاد رکھنا، اس کے بعد اسی بات کو سمجھانا ہے۔ کوئی محل بنائیں، کوئی مکان بنائیں، کوئی چیز بھی ہم دنیا کے اوپر بناتے ہیں، در حقیقت اس کا مالک اللہ ہے۔ اگر ہم اس انداز سے قسم کھائیں کہ درندے کے رب کی قسم، تو میرے دوستو غلط نہ ہوگا، لیکن اس رب کی توہین ہوگی۔ اگر میں یہ کہوں کہ خنزیر اور کتے کو پالنے والے رب کی قسم، تو یہ قسم کھانا یہاں پر یہ غلط نہ ہوگا، لیکن احترام کے طور پر اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت کی توہین ہے کہ تم اللہ رب العزت کو رب بھی مان نہیں ہو، تو خنزیر اور کتے کی طرف اشارہ کر رہے، جبکہ در حقیقت اگر کتے اور خنزیر کو کوئی پال رہا ہے تو وہ بھی اللہ ہے، ان کو کوئی زندگی دے رہا ہے تو وہ بھی اللہ ہے۔ لیکن میں اور آپ اگر رب کے مقام کو بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں خذت برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم، یعنی کعبے کے رب کی قسم۔ تو کعبے کے رب کی قسم کھا کر کے اب رب کی ربوبیت میں اضافہ محسوس ہوتا ہے اور توہین محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب اپنا تعارف کرایا تو کہا کہ مالک یوم الدین، تم دنیا کے حساب سے نہ دیکھو، یہاں پر تم ایک دوسرے کو سوچ لیتے ہو کہ شاید رزق مجھے اس کاروبار سے مل رہا ہے، شاید اولاد مجھے یہاں سے مل رہی ہے، شاید یہ ذریعہ ہے، اس ذریعے کے ذریعے اولاد پیدا ہو رہی ہے، شوہر اور بیوی کے ملنے سے اولاد پیدا ہو رہی ہے۔ یہ تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہے، یہ تمہاری آنکھوں کی چیز ہے، تمہاری آنکھ غلط دیکھ رہی ہے۔ در حقیقت اگر کوئی مالک ہے تو وہ اللہ ہے، اگر اولاد دینے والا ہے تو وہ اللہ ہے، اگر دنیا کا نظام چلانے والا ہے تو وہ اللہ ہے۔ آج ہم پیروں کی چوکھٹ پر جا کر کے سوچتے ہیں یہاں سے تمنا پوری ہوگی، پیروں کی چوکھٹ پر سجدہ کر کے سوچتے ہیں یہاں سے مرادیں پوری ہوگی۔ نہیں میرے دوستو، جاؤ ہزاروں مزاروں پر جاؤ، ہزاروں پیروں کو رب مانتے پھرو، ہزاروں درختوں کو رب مانتے پھرو، پتھروں کو تم اپنا رب مانو، رب کی ربوبیت میں فرق نہیں آئے گا۔ جتنا تم آگے جاؤ گے رب رسی ڈھیلی چھوڑتا چلا جائے گا، رسی ڈھیلی چھوڑتا چلا جائے گا۔ ذرا سوچو، تم اگر یہ کہتے ہو کہ فلاں پیر کے صدقے مجھے یہ چیز ملی،
تو یہ بتاؤ کافر کو کس پیر کے ذریعے ملا؟ کافر تو درخت کے سامنے سجدہ کر کے اپنے کاروبار کو چلوا رہا ہے، کافر تو پتھر کے سامنے سجدہ کر کے اپنے کاروبار کو چلوا رہا ہے، کافر تو آگ کو جلا کر اس کو اپنا رب مان رہا ہے۔ زمانے جاہلیت کو پڑھو، وہ اگر کہیں سفر میں جاتے تھے تو اپنے بت کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور کوئی حاجت ہوتی تھی اس پتھر کو اپنے سامنے رکھ کر سجدہ کرتے تھے اور اس سے اپنی مرادیں پوری کرانے کی کوشش کرتے تھے۔ اور وہ بت اگر ٹوٹ جاتا تھا تو اتنے عقل کے اندھے تھے کہ اگر کہیں ریتیلی زمین پر پیشاب کر رہے ہیں اور اس پیشاب سے کچھ گارا بنتا ہے تو اس گارے کو اٹھاتے ہیں، اور اٹھانے کے بعد 2-4 مرتبہ ہاتھ میں لیا اور لینے کے بعد وہ ایک شکل سی بن جاتی ہے، اس کو اپنے سامنے رکھ کر اپنا رب مانتے تھے۔ وہ لوگ بھی روزی کھا رہے تھے، وہ لوگ بھی کپڑا پہن رہے تھے، ان لوگوں کو بھی زندگی مل رہی تھی، وہ رب کی بغاوت کر کے زندگی جی رہے تھے، لیکن رب کو ان کی ضرورت نہیں تھی، رب ان کو بھی پال رہا تھا، کیونکہ وہ رب العالمین ہیں، تمام عالموں کا پالنے والا ہے، وہ ان کو بھی پال رہا تھا۔ رب یہاں اس آیت کے اندر الرحمن الرحیم کے بعد مالک یوم الدین کہہ کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے بندو، تم ایک دوسرے کو مالک سمجھتے ہو، تم ایک دوسرے کو اپنا پالنہار سمجھتے ہو، جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور دنیا ختم ہونے کے بعد تم دوسری آنکھ کھولو گے، دوسری زندگی تمہیں ملے گی، اس کے بعد تمہیں اگر کسی کی بادشاہت ملے گی تو وہ میری بادشاہت ہوگی، اگر کسی کا سکہ چلتا ہوا ہوگا تو وہ میرا ہوگا۔ ذرا سوچو، ہم اپنے گھروں کے مالک بن کر کے سوچتے ہیں کہ شاید ہم بھی مالک ہیں۔ میرے دوستو، یہ اللہ رب العزت نے بظاہر دکھلایا کہ ہاں تم بھی مالک ہو، لیکن عارضی طور پر حقیقی مالک اگر ہے تو وہ اللہ ہے۔ آؤ بات کو سمجھو، بات سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے، اللہ رب العزت قرآن کریم میں انسان کی زندگی کو بیان کرتا ہے، اور بیان کرنے کے بعد میں اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تم ایک مرتبہ پیدا کیے گئے تھے، اس وقت تمہاری کنڈیشن یہ تھی کہ تمہارے جسم پر کپڑا نہیں تھا، تمہیں موت آئے گی، اس کے بعد تمہیں دوسری زندگی ملے گی، جب اس زندگی میں تم آنکھ کھولو گے تمہارے جسم پر کپڑا نہیں ہوگا، تم یہاں پر فیکٹریوں کے مالک بنتے ہو، یہاں کارخانوں کے مالک بنتے ہو، لیکن ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ تم 1 میٹر کپڑے کے بھی مالک نہیں ہوگے، اس وقت تم دیکھو گے کہ تمہارے جسم پر کپڑا نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر کوئی کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی محتاج کیوں نہ ہو، فقیر کیوں نہ ہو، در ٹھوکرے کھانے والا کیوں نہ ہو، اس کے جسم پر بھی، اس کے تن پر بھی کپڑا ہوتا ہے، چاہے وہ پھٹا پرانا ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایک دن آنے والا ہے، وہ دن ہے مالک یوم الدین، کہ اس دن جب تم آنکھ کھولو گے تو تمہارے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، اس دن تمہیں پتہ چلے گا کہ کس کی بادشاہت ہے، کس کی حکومت ہے۔ وقتی طور پر اللہ رب العزت نے دنیا میں حکومتیں بھی دے رکھی ہے، اپنے بندوں کو بادشاہ بھی بنا رکھا ہے، لیکن یہ تمام بادشاہتیں عارضی ہے، ایک وقت آنے والا ہے نہ آپ ہوں گے نہ میں ہوں گا، یہاں تک کہ سور پھونکنے والا فرشتہ کہ جس کے سور پھونکنے کی وجہ سے قیامت آئے گی، اس کو بھی موت آ جائے گی، اور اس کے بعد ملک الموت کو بھی موت آ جائے گی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت یہ پکارے گا، کہے گا لمن الملک اليوم، ذرا بتاؤ تو صحیح آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کا سکہ چلے گا، آج کون مالک ہے؟ کہاں گئے وہ فرعون کی طریقے سے دندنانے والے، کہاں گئے وہ اپنے سر کو بلند کر کے چلنے والے، کہاں گئے وہ نمرود کی انانیت رکھنے والے، کہاں گئے وہ دنیا کے اندر اپنے سینوں کو چوڑا کر کے چلنے والے؟ آج بتاؤ لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہت ہے؟ جواب نہیں آئے گا، اللہ رب العزت خود جواب میں کہے گا للہ الواحد القہار، کہ اگر آج بادشاہت ہے تو وہ اللہ کی ہے، آج اگر بادشاہت ہے وہ اللہ کی ہے۔ کیوں؟ اللہ دنیا میں للہ ملک السماوات والارض، اس زمین اور آسمان کا حقیقی مالک اللہ ہے۔ پتہ اس دن چلے گا جب میری اور آپ کی آنکھیں مٹ جائے گی کہ حقیقی مالک کون تھا۔ آج جیب کے اندر روپیہ ٹکا پیسہ ڈالنے کے بعد ہم سوچتے ہیں شاید ہم کروڑ پتی ارب پتی ہو گئے،
نہیں میرے دوستو، یہ مال، اس مال کی کیا حیثیت ہے؟ حدیث میں آتا ہے یتبع المیت ثلاث فیرجع اثنان ویبقى واحد۔ حدیث میں آتا ہے کہ میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہے، میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہے۔ نمبر ایک اس کا مال، نمبر دو اس کا خاندان، اس کے بچے وغیرہ اولاد۔ ایک مال جاتا ہے، ایک اس کی اولاد جاتی ہے، تیسری چیز بیان کی اس کے اعمال جاتے ہیں۔ کہاں یتبع المیت ثلاث، کہ میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، فیرجع اثنان، دو چیزیں واپس آ جاتی ہے، ویبقى واحد وہو عملہ، اور ایک چیز باقی رہ جاتی ہے اور وہ اس کا عمل ہے۔ یہ جو آج میرے اور آپ کے ہاتھ میں پیسہ ہے اور آپ لوگوں کے پاس یہ بیوی بچے ہیں، میرے دوستو ایک دن آنے والا ہے کہ اس دن پتہ چلے گا کہ حقیقی مالک اللہ تھا۔ ہم دنیا کے اندر دندنا رہے تھے، لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ حقیقی مالک اللہ ہے۔ اس نے قرآن کریم کی پہلی سورت میں بیان کر دیا، اور وہ سورت کہ جو صبح سے شام تک نہ جانے کتنی مرتبہ پڑھی جاتی ہے، اتنی مرتبہ پڑھی جاتی ہے کہ اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے، الحمد شریف نہ پڑھی جائے تو کوئی نماز ہی نہیں ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ امام کو پڑھنی پڑے گی یا مقتدی کو پڑھنی پڑے گی۔ اشارہ کر کے آگے چل رہا ہوں، بڑا اختلافی مسئلہ ہے کہ امام پڑھے گا یا مقتدی پڑھے گا، لیکن پڑھنی ضرور ہے، خواہ مقتدی پڑھ لے یا امام پڑھ لے، پڑھنا ضرور ہے۔ بغیر سورہ فاتحہ کے، قرآن کریم کے سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت ہر نماز میں اور نماز کی ہر رکعت میں اپنے بندوں کو یہ سبق دے رہا ہے، اے میرے بندو، یہ دنیا کی بادشاہت ہے، یہ دنیا کا نظام جو تمہیں چلتا ہوا دکھ رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اگر کوئی مالک ہے، اگر کوئی رب ہے، اگر کوئی پالنے والا ہے تو وہ میں ہوں۔ اور آگے آیت میں بیان کر دیا مالک یوم الدین، یہ جو تمہیں بادشاہتیں دکھ رہی ہیں، ایک دن آنے والا ہے یہ تمام بادشاہتیں ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگر کسی کا سکہ چلے گا، کسی کی بادشاہت چلے گی، تو کہا للہ الواحد القہار، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یہ گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سمجھیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہم کیا ہر چیز کا مالک اپنے رب کو جان رہے ہیں یا اپنی عقل سے بھی فیصلہ کرتے ہیں اور اپنے حساب سے ہم زندگی کو گزار رہے ہیں۔ میرے دوستو، قرآن کریم ہر آیت، ہر لفظ کے اندر انسان کے لیے ہدایت بھرا کلام ہے اور ہدایت دے رہا ہے۔ یہ الگ چیز ہے کہ سبق حاصل کرے انسان یا نہ کرے۔ اللہ رب العزت کو میرے اور آپ کی ضرورت نہیں کہ میرا اور آپ کا گریبان پکڑ کر اپنے در پر لے کر آئے، اپنی دہلیز پر لے کر آئے۔ جس کو ضرورت ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے، نہیں تو اگر پوری دنیا ایمان لے آئے، رائے کے دانے کی برابر اللہ رب العزت کی کبریائی میں فرق نہیں آئے گا، اور پوری دنیا